أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، حیات جناب ابوالفضل عباس سقائے سکینہ باب المراد باب الحوائج کی حیات طیبہ پہ گفتگو چل رہی ہے، اور بحمداللہ ہم 56 منزل تک پہنچ گئے ہیں، حیات جناب ابوالفضل عباس۔ اس میں آپ کے اسماء گرامی، کنیت، القاب، شجاعت، سعادت، حسب، نسب، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے، بھائی شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے۔ ابوالفضل عباس پانی کے اہتمام کے لیے جا رہے ہیں، حسین ابن علی کی نصرت جاری و ساری ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی غلامی کا اقرار جب معرو نے، جو اتنا بہادر تھا کہ اس نے کہا کہ شمر اپنا پورا لشکر ہٹا دے، میں اکیلے عباس کے سامنے جاؤں گا، پورا منظر آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت پیش کیا جا چکا ہے۔ جب معرو نے اپنے قتل ہونے کا یقین کر لیا تو فوراً حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اے عباس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں آج سے آپ کا غلام ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے اب ایسے غلام کو لے کر کیا کروں گا؟ اس کے بعد آپ نے ایک نیزہ اس کے کان پر ایسا لگایا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ پھر آپ نے اور لشکر والوں پر شیرازہ حملہ کر کے تاویہ کو کعوہ دیتے ہوئے 250 سواروں کو فنا کر کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے پہلے 520 دشمنوں کو قتل کر چکے تھے۔ لہذا سارا لشکر خوف سے درہم برہم ہو گیا اور سب جی چھوڑ کر بھاگ گئے، جان چھڑا کے بھاگ گئے۔ کیا کہنا حضرت عباس علیہ السلام کہ زبردست فتح ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی اگر ادھر معرو شیطانی لباس میں تھا، ادھر فخر آدم بنی آدم حضرت عباس علیہ السلام حفاظت ربانی میں تھے۔ دشمن اگر پوست نگاہ قوی تراست تو ان کی حفاظت میں لگا ہوا تھا۔ حفظھا من کل شیطان مارد، اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے معین تھا۔ اسی دوران میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی اب تو ٹھہر جاؤ، اب تمہارے عوض میں لڑوں گا، تمہارے بدلے میں لڑوں گا۔ حضرت عباس نے فرمایا آقا، حکم الہی سے مفر نہیں ہے، حکم الہی سے ہم بھاگ نہیں سکتے اور نہ گریز ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ پھر لڑنے لگے اور سارے لشکر کو بہت درد کر کے اپنے برادر شفیق اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ شمر کی زبانی تاویہ کی کہانی، اتنے میں شمر پکار اٹھا
یا ابن علی ابن ابی طالب، آج تم نے معرو سے تاویہ کو واپس لے لیا۔ اے عباس، یہ وہی گھوڑا ہے جو مدائن میں تمہارے بھائی امام حسن مجتبیٰ سے چھین کر لیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عباس علیہ السلام اسی گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچے اور شمر کے قول کو نقل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ وہی تاویہ ہے جو ملک رائے کے حاکم کے سواری کا خاص گھوڑا تھا اور جس کو تمہارے پدر بزرگوار نے تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ کو دیا تھا، اور اس گھوڑے کو زمان قیام مدائن دشمنوں نے لے لیا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر شمر کے کلام کو دہرایا تو حضرت نے فرمایا، ہاں، یہ وہی تاویہ ملک رائے کے بادشاہ کا تھا۔ جب تمہارے باپ نے اس کو قتل کیا تو تمہارے بڑے بھائی امام حسن کے حوالے کیا، جو قیام مدائن کے زمانے میں لے لیا گیا تھا۔ جب تاویہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں پہنچا تو اپنے سر کو حضرت کے دامن مبارک سے اس طرح ملتا تھا جس طرح ہر وقت کا موجودہ جانور اپنے آقا کے دامن سے ملتا رہتا تھا۔ یعنی تاویہ اپنے سر کو دامن امام حسین سے مل کر اپنی دیرینہ محبت کا ثبوت دیتا تھا اور گویا زبان حال سے نہایت خوشی کے عالم میں کہہ رہا ہو کہ حق کے بخدا، نور العین فی مشہد الحسین، اسرار الشہادہ اور شہید اعظم، جوہر الایقان، مجموع النورین، یہ ساری کتابیں میں موجود ہے کہ جناب عباس نے یہ معرکہ کیسے سر کیا۔ اب اس کے بعد صحابات مدائن کا واقعہ۔ مقام صحابات یہ مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ یہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ سے تاویہ چھینا گیا تھا۔ یہ ایسا سوار، ایسا گھوڑا ہے جس پر امام حسن مولا علی فخر کیا کرتے تھے۔ چھینا گیا تھا، یہ لوٹا دیا گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ سن 40 میں حضرت علی کے انتقال کے بعد آپ خلیفہ وقت ہوئے۔ عراق، ایران، خراسان، یمن وغیرہ نے آپ کے خلافت تسلیم کر لی۔ 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہر مہم میں ساتھ دینے کی بیعت کی۔ معاویہ جو حضرت علی سے جنگ کرتا رہا اور جس نے بقول خواجہ حسن نظامی دہلوی حضرت علی کو ابن ملجم کے ہاتھوں شہید کرایا، اس سے یہ نہ دیکھا گیا کہ حضرت امام حسن خلیفہ رہے، چنانچہ وہ 6,000 پر مشتمل فوج لے کر مقام مسکن پر اترا، جو بغداد سے ایک فرسخ تقریب کی جانب اوانا کے قریب تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دفاع کے لیے تیار ہوئے اور اپنی فوج کو لے کر کوفے سے صحابات مدائن کی طرف روانہ ہو گئے، اور معاویہ نے اس موقع پر ایک فریب کیا کہ امام حسین کے لشکر میں یہ مشہور کرا دیا کہ سپہ سالار قیس ابن سعد نے معاویہ سے صلح کر لی، اور قیس نے لشکر میں اس بات کی شہرت دے دی کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی۔ معاویہ کا جادو چل گیا، امام حسن کی فوج میں بغاوت ہو گئی، فوجی آپ کے خیمے پہ ٹوٹ پڑے، آپ کا کل مال و اسباب لوٹ لیا، آپ کے نیچے سے مسلح تک گھسیٹ لیا، چھین لیا، دوش پر سے ردا بھی اتار لی۔ بعض گمراہوں نے معاویہ سے سازش کر لی اور رشوتیں لے کر قصد کیا کہ امام حسن کو معاویہ کے سپرد کر دیں۔ آپ وہاں سے مدائن کے گورنر سعد کی طرف چلے گئے۔ راستے میں خارجی نے زانو اقدس پر ایک خنجر مار دیا، جو بقول شیخ مفید 2 برس میں اچھا ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے 6 یا 7 ماہ خلافت ظاہریہ کرنے کے بعد مجبوراً معاویہ سے صلح کر لی۔ عمدۃ الطالب، تاریخ الائمہ۔ غرض کی لوٹ مار میں حضرت کا گھوڑا تاوا بھی نکل گیا،
اور جس کو پھر حضرت عباس نے ماروں سے یوم عاشور چھین لیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی رخصت آخر مشک و علم لیے جب عباس جا رہے تھے، آنکھیں بچھا رہی تھیں خود فتح کامرانی، مارے دم نے صدیق جیسے بہادر کو پچھاڑنے اور اس کے سواری خاص کے جانور تاویہ پر قبضہ کے داستان حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیان کر رہے تھے۔ فسمع اطفال ینادون العطش العطش، ناگاہ خیمے میں العطش العطش کی جگر سوز آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ کتاب دمت الثاقبہ اور 20 یا 26 چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے نکل کر حضرت امام حسین اور حضرت عباس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے چچا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ مجالس علویہ صفحہ 542 مظلوم کربلا۔ یہ اضطرابی حال دیکھ کر حضرت امام حسین حضرت عباس سخت دل تنگ اور پریشان اور مضطرب ہو گئے۔ حضرت عباس نے عرض کی مولا اب تو لڑنے کی اجازت دے دیے تاکہ جی کھول کر ان دشمنان اسلام کو بندش آپ کا نتیجہ دکھا دوں۔ حضرت نے فرمایا میری قوت بازو، اجازت کیا مانگتے ہو؟ دیکھو ان بچوں کی پیاس سے کیا حال ہو رہا ہے۔ اے بھائی یہ گلدار رسالت کے نونہال پانی کے بغیر مرجھا جائیں گے۔ امض الى الفرات واعطنی شیئا من الماء، اعطنی شیئا من الماء، فرات کی طرف جاؤ اور کسی صورت سے پانی لے کر آؤ۔ مجالس المتقین۔ حضرت عباس میدان میں واپس جانا چاہ رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ادخل علی الحریم ودع ولا يعود فدخل، بھیا خیمے میں جا کر اور اس طرح سب سے رخصت ہو لو جیسے ملاقات اب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے، سب کا حال پیاس سے بے حال تھا۔ فقال لهم فعلا، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ذرا اور ٹھہرو، تمہارے لیے پانی لانے جاتا ہوں۔ آپ ابھی بچوں کے سمجھا ہی رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے باہر سے آواز دی اے عباس ادرکنی، دوڑو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس خیمے سے باہر نکل آئے اور ان دشمنوں کو وہاں سے دور کیا جو امام حسین پہ حملہ کر رہے تھے۔ نور العین، اسرار الشہادہ، معتین۔ دشمنوں کے دفاع کے بعد حضرت عباس مشک و علم لے کر جنگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہار الانوار جلد نمبر 10، کتاب صدف شیرنگ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو علم امامت سے جانتے تھے کہ عباس اب کی دفعہ واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے چاہا کہ اپنے بھائی کو رخصت کر دیں، لیکن یہ خیال فرمایا اگر میں ان سے اسی طرح ملا ہوں جس طرح تمام شہید ہونے والوں سے مل چکا ہوں تو اہل حرم یہ سمجھ کر عباس اس دفعہ شہید ہو جائیں گے اور ابھی سے کوہرام برپا کر دیں گے۔ آپ نے حضرت عباس کے کچھ دور نکل جانے کے بعد خیمے سے دور جا کر وداعی ملاقات کی۔ علامہ یزدی تحریر کرتے ہیں پس حضرت عباس روانہ شد بئی امید کہ حضرت عباس محض اس امید کے مثل سابق ابھی واپس ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بغیر رخصت ہوئے روانہ فرات ہوئے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام بعلم امامت جانتے تھے کہ عباس اس مرتبہ شہید ہو کے رہیں گے، اس لیے کہ ان کی روانگی کے بعد حضرت امام حسین بھی روانہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے محسوس کیا کہ پشت کی جانب سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی پکارتا ہے۔ جو ہی حضرت عباس نے نظر کی دیکھا حضرت امام حسین علیہ السلام با سوز چشم گریا آہستہ آہستہ یہ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں عباس ذرا ٹھہرو، ہم تمہیں ایک نظر اور جی بھر کر دیکھ لیں، چلے آتے ہیں۔ حضرت عباس یہ سن کر بے اختیار ہونے لگے اور عرض کی بھیا میری کمر ٹوٹ جا رہی ہے۔ اس وقت امام حسین نے بے پناہ گریہ کیا اور دونوں بھائی بغلگیر ہو کر اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت عباس رخصت ہو کر
طلب آپ کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی بغلگیر ہونے کے بعد آنکھوں سے آنسو کے موتی بہانے لگے، اور ان کے رونے کی کیفیت یہ تھی کہ ملائکہ کے ہاتھوں سے ضبط و تحمل کی بات چھوٹ گئی۔ عالم ملکوت سے ذرہ ذرہ بھی زلزلہ آنے لگا۔ صوام لاہوت کے باشندے جس واقعے کو دیکھ رہے تھے، گہوارِ جنبان حسین حسنین جناب جبریل بلکہ تمام قدسیان عالم مملوک کو زیر و زبر کر دیا، اور جنون کے جگر خون کر دیا، اور صحرائی جانور اور فضا طیور کو جلا کر خاک کر ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کی ملاقات کا اثر اہل بیت پر، کہ جب اہل حرم امام حسین علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو اس طرح ملتے ہوئے دیکھ لیا کہ اے میرے عباس، اے میرے حسین، یہ کہہ کر ایسے نعرے لگائے کہ فلک کا رفتار کانپ اٹھا۔ آپ کے بعد حضرت عباس نے بھائی کو رخصت کیا اور روانہ رمز ہو گئے۔ پانی کے لیے حضرت عباس کی دعا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عباس آگے بڑھے، دشمنوں کی یلغار دیکھی، رمق بطرف الی السماء، آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا الہی و سیدی ارید اعتد بعدتی وملا لحمن اطفال قربت من الماء، میرے پالنے والے، میرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا پانی لینے کے لیے آیا ہوں، خدایا تو ایسا انتظام کر دے کہ میں صرف ایک مشکیزہ خیمے میں پہنچا دوں۔ انوار الشہادہ، مجالس المتقین۔ دعا کے بعد آپ نے فرات کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی، اور دشمنوں نے جب دیکھا کہ حضرت عباس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو روکنے کے صحیح میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کا آخری موعظہ، آخری نصیحت۔ جناب عباس، دشمن تیزی سے حضرت عباس کے قریب آنے لگے اور آپ نے فرمایا انتم کفرت و ام المسلمین، ارے آدمیوں کے صورت رہنے والوں، تم کافر ہو یا مسلمان؟ کیا تمہارے دین میں یہ جائز ہے کہ فرزند رسول اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دو، حالانکہ اس نہر سے جس پر تمہارا پہرا ہے نجس جانور، کتے، سور بھی پانی پی رہے ہیں، اور امام حسین اور ان کے بچے پیاسے جاں بلب رہے ہیں؟ ارے کیا تم قیامت کے پیاس کو بھول گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ کی اس نصیحت آمیز جملے تیر و نشتر بن کر چبھے۔ دشمنوں نے ان سے نصیحت حاصل کی اور کرنے کے بجائے آپ پر تیر کی بارش شروع کر دی۔ 500 تیر انداز نے ہوائے تیر سے حضرت عباس کے چراغ حیات کو گل کر دینا چاہا، مگر اللہ نے سب جانی عباس، انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی۔ فحمل علیہم تفرقوا عنہ، اور ایسا شیرانہ حملہ کیا کہ سارے ربا مثل گیا کا منتشر ہو کر رہ گئے۔ علامہ یزدی لکھتے ہیں کہ 80 پانی کا گھاٹ روکنے والے دشمن فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ انوار الشہادہ۔ علامہ بسطامی تحریر فرماتے ہیں کہ 400 خونخوار موت کے ہاتھوں ذلیل اور خوار ہو کر داخل دار بوار ہو گئے۔ تحفۃ حسینیہ، جلد نمبر 1۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اذن جہاد کیوں نہیں دیا گیا؟ گر کہیں دے دیتے شاہ کربلائی اذن جنگ، پھر زمانہ دیکھتا شان دغا عباس کی۔ تاریخ بتاتی حضرت عباس جنگ گاہ میں بار بار آئے، کبھی بنی ہاشم کے کسی فرد کی کمک اور مدد کے لیے، کبھی اصحاب کی مدد کے لیے، کبھی پانی کے حصول کے صحیح کے لیے۔ تقریباً ہر مرتبہ لڑے بھی ہیں، قتل بھی کیا، اور اب بھی امام حسین سے رخصت ہو کر نہر فرات کو روانہ ہیں۔ سینکڑوں کو فنا کے گھاٹ اتار چکے ہیں اور اپنی شہادت سے پہلے ہزاروں کو فنا کر دیں گے۔ لیکن جب امام حسین کے سامنے اذن جہاد کا سوال آتا ہے، لم یرض بہ ولم یأذن،
آپ نے اس پر رضا ظاہر نہیں ظاہر کی اور اذن جہاد نہیں دیا. کبھی پانی کی طرف آپ کا رخ موڑا، کبھی حمایت اصحاب کی طرف متوجہ کر دیا. شرح مطالع انوار صفحہ 102 توضیع الاعضاء فضائل الشہداء میں ساری بھری ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ امام حسین جنگ کے لیے آئے نہ تھے اور اپنے نانا کے برائے نام بھی نام لینے والے کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرشتوں جنوں حضرت عباس کو اذن جہاد اور اجازت جنگ نہیں دی، نہ اذن جنگ پایا. با وفا نے مچل کر رہ گئے دل کے ارادے. رخصت آخر کے بعد حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے رخصت ہو کر نہر فرات کی طرف برابر بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ٹیلے یا پہاڑی کے نیچے پہنچے جس پر 4000 مخالفین نہر فرات پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. آپ اس پہاڑی کے نیچے اور اس حال میں پہنچے کہ آپ کو بے شمار دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک ایسی پہاڑی نہر فرات تک پہنچنے میں حائل ہے جس میں 4000 خونخوار دشمن آلات جنگ سے مسلح موجود ہیں. حضرت عباس نے فرمایا، رج پڑھی اور کہا، اقاتل القوم بقلب محتدم اعظم علی سبط النبی الاحمد اضربکم بصارک المحتدی حتی تہید من القتال سیدی انی عن العباس ذوی الطاع نحل علی المرتضی طوال. ترجمہ: میں ایک ہدایت یافتہ دل کے ساتھ ان لوگوں سے لڑتا ہوں اور نبی احمد کے فرزند سے دشمنوں کو ہٹا رہا ہوں. اجازت ملنے کے بعد میں تم کو تیغ براں سے اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک تم میرے سردار کے ساتھ لڑائی سے باز نہ آ جاؤ. میں محبت کرنے والے عباس اور اس علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے زور پایا. مقتل ابی مخنف تحفۃ حسینیہ. عزیزو، جناب ابو الفضل عباس فرات کی پہاڑی پر رج کے بعد آپ نے اپنے بھوکے پیاسے گھوڑے کو ایڑ دی. گھوڑا ہوا بلندی کی طرف اعلیٰ شیر جا رہا ہے اور 4000 وار اوپر سے ہوتے جا رہے ہیں. ابو مخنف لکھتے ہیں کہ رج پڑھنے کے بعد آپ نے اس گروہ نابگار پر دعویٰ بول دیا اور ان کو دائیں بائیں پراگنڈا کر دیا، بکھیر کر بہت آدمیوں کو قتل کیا اور بڑے بڑے سرماؤں کو مار ڈالا اور نہر فرات کے کنارے لے گئے. مورخین ابھی قتیبہ لکھتے ہیں کہ آپ بے جگری سے جنگ کرتے ہوئے پہاڑی پر چڑھ گئے. ثم حمل علیہم، پھر ان پر حملہ کیا اور انہیں تباہ ایک اور چھوڑ دیا. پہاڑی کے ثبوت کے متعلق عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب عاشور جو ہلال سے گفتگو کی اور اس میں ان کا اشارہ واقع کربلا میں رقبہ مستاح اکثر مقام پر ہے، جس کے متعلق معاشی ارشاد مفید اور لکھا ہے کہ بعض علماء نے مستعد سے رسول اللہ کی سواری کا ناقہ مراد لیا ہے. شہادت حضرت علی اصغر کے متعلق بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ حسین اسی ٹیلے پہ گئے، اور علامہ ابن خیتبہ نے صاف صاف لکھ دیا کہ پانی اور پیاسوں کے درمیان ایک ٹیلا اور پہاڑی حائل تھی. میرے عزیزوں، پہاڑی پہ 2000 سوار 2000 پیادہ تھے. جناب عباس نے اس پہاڑی پہ قبضہ کر لیا، نہر فرات پہ بھی قبضہ ہو گیا، اور جناب عباس نے تھا یہ اندیشہ کہ آ جائے نہ غازی کو جلال، فوج نے عباس کو گھبرا کے دریا دے دیا. آپ نے پہاڑی سے اتر کر قوم نابکار کو
پھر مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے شرم کرو، جس نہر سے کتے اور سور پیتے ہیں تم اس پانی سے فرزند رسول کو محروم کیے ہوئے ہو، کیا تم قیامت کو بھول گئے ہو؟ یہ سننا تھا۔ 500 تیر اندازوں نے تیر بارانی شروع کر دی، مگر علی کے شیر نے تیروں کا مقابلہ نیزے سے کیا اور سب فرار ہو گئے۔ حضرت عباس لیے مشکیدہ جب آئے قریب ساحل، پیاسے کہ قدم بوسی کو ہر موت تڑپ کر آئی۔ حضرت عباس علیہ السلام پہلی دفعہ نہر فرات میں دشمنوں کو بھگانے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے اپنا گھوڑا نہر فرات میں ڈال دیا اور کہا اے اسب وفادار، تو پانی پی لے۔ ابھی جانور نے پانی میں منہ نہیں ڈالا تھا کہ دشمنوں نے بھی حملہ کر دیا۔ حضرت عباس نہر سے برآمد ہوئے اور ان دشمنوں کو فنا کے گھاٹ اتار کر نہر فرات میں اتار دیا۔ روضۃ الشہداء۔ حضرت عباس دوسری مرتبہ نہر فرات میں آپ فوراً دیگر 12 اسب در آب راندے، دوبارہ نہر فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا اور اس سے فرمایا پانی پی لے۔ ابھی وہ منہ نہ مارنے پایا تھا کہ 1000 سواروں نے پھر حملہ کر دیا۔ آپ نہر سے پھر برآمد ہوئے اور آپ پر زبردست حملہ کر کے انہیں مار بھگایا گیا۔ روضۃ الشہداء۔ تو میرے عزیزو، یہ 2 مرتبہ جناب عباس نے فرات پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ علامہ سید مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس ابھی پانی کے باہر ہی تھے کہ 10,000 کا لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا، اور اپنی پوری طاقت سے اس بات کی کوشش کرنے لگا کہ حضرت عباس نہر فرات کا کنارہ چھوڑ دیں، لیکن شیر بے شجاعت سے دریا کا کنارہ کون لے سکتا ہے؟ اب کون ہٹا سکتا ہے دریا کے حدود سے؟ عباس تو پرچم کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ بالآخر زبردست مقابلہ ہوا اور اس پیاسے نے دشمن کے امڑے ہوئے لشکر کو نیزے کی ہنی سے ٹھنڈا کر دیا۔ فصاحت علیہ ابطان من کل جانب، ہر طرف سے چیخ پکار کے نعرے لگنے لگے۔ آپ نے فرمایا انا العباس ابن علی، میں عباس ابن ابی طالب ہوں۔ تذکرۃ المعصوم۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بس خیر اسی میں ہے کہ خاموش ہو کر ہٹ جاؤ اور مجھے حسین کے بچوں کو پانی پہنچا دینے دو۔ مجھے مورخین کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کا یہ حملہ بہت ہی عظیم اور شدید تھا، اور آپ اس ارادے سے آئے تھے کہ جس صورت سے بھی ہو سکے نہر پہ قبضہ کر لیا جائے، اور اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی پہ قبضہ قریب ہو ہی گیا تھا، لیکن اللہ رے علی کے شیر فَكَشَفَهُم مِّنَ عَنِ الْمَاءِ اپنے دشمنوں کو شکست دے کر لب فرات سے ہٹا دیا۔ امارت السیار، بہت سی کتاب روضۃ الشہداء، کبریت احمر، ان تمام چیزوں میں ہے کہ نہر پانے کے بعد، پانی اٹھانے کے بعد بھی آپ نے پانی کو منہ نہیں لگایا۔ یہ ہے وفا شیاری، یہ ہے جناب ابو الفضل عباس کی عبادت اور اطاعت کہ آقا پیاسے ہوں، آقا کے بچے پیاسے ہوں، اور عباس کس طریقے سے پانی پی لیں۔ یہ آپ کی جانثاری تھی اور یہ آپ کی اطاعت شیاری تھی، اور صحیح معنوں میں جناب عباس نے آخری سانس تک بلکہ نسلوں میں بھی وفا پائی گئی، اور وفا شیاری جناب ابو الفضل عباس نے دکھائی۔ یقیناً آپ دیکھیں العمالۃ والسیاسہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 5، ریاضۃ السالکین، صفحہ نمبر 159، شرح بخاری وافی فرار یوم احد، اور آپ پس فرد و آمد نہر فرات میں اتر گئے۔ روضۃ الشہداء، صفحہ نمبر 362، کبریت احمر، صفحہ نمبر 26، طبع ایرانی 1343۔ یہ وہ ساری روایتیں ہیں کہ جہاں جناب عباس نے تیسرے حملے میں فرات کو اپنے قبضے میں لے لیا، فرات کے پانی کو ہاتھ میں لیا اور یہ بتا دیا کہ پانی ہمارے قبضے میں ہے،
پھر بھی یہ اعتراض جاری ہے کہ میں پانی نہیں پی رہا ہوں، میرا آقا پیاسا ہے، میرے آقا کے بچوں پیاسے ہیں، لہذا گھر والے پیاسے ہیں اور میں پانی نہیں پیوں گا، یہاں تک کہ جناب عباس کے رہوار نے بھی پانی نہیں پیا۔ گفتگو آگے ہے کہ 3 دن کا پیاسا نہر فرات میں لب تشنا، باب اندوز، اتنی پیاس، شدت، اتنے زخم، اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی، پانی آنے کے بعد بھی جناب عباس فرات سے پیاسے نکل گئے، پانی نہیں پیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الاکرم۔ یا کاشف الکرب عن ولی الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ پروردگار جناب ابو الفضل عباس کے صدقے میں سارے مومنین کو شفا، برکت، رحمت، عزت، شہرت عنایت فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، زندوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے تمام مقاصد کو پورا کرے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔